کبریائی کا بیان ہو، اسلام کی دعوت کا بیان ہو، تو ایسے کچھ کلمات ہونے چاہیے. تو آپ نے مشورہ کیا حضرات صحابہ کرام سے، تو مختلف آراء آئیں. کسی کا ذہن اس طرح کی اذان کی طرف تو گیا ہی نہیں. مثلا ایک مشورہ یہ آیا کہ یہود جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو یہ سینگ بجاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی یہودی جو ہیں کہ ایک سینگ ہوتا ہے، یہ اس سینگ میں آواز نکالتے ہیں اس سے، تو یہ سینگ بجاتے ہیں. تو ہم بھی جب نماز کا وقت ہوا کرے تو کوئی صحابی جو ہے یہ سینگ بجا دیا کرے. تو جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہے. ہمارا تو ایک الگ تشخص ہے، ہمارا ایک الگ امتیاز ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے. تو ہم یہودیوں جیسی چیزیں کیوں اختیار کرنا شروع کر دیں؟ آپ کی رائے نہیں ہوئی. پھر ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ نصارہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو یہ ناقوس بجاتے ہیں. آج کل کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرجا میں گھنٹیاں بجتی ہیں، تو اس زمانے میں یہ گھنٹیاں نہیں ہوتی تھی. آپ سمجھیے کہ بانسری کی شکل کوئی ہوتی تھی، وہ بجایا کرتے تھے. تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی عبادت کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. ایک رائے آئی کہ جب نماز کا وقت ہوا کرے تو ہم آگ روشن کر دیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے. ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں اختیار کرنی ہے جس میں ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، یا مجوسیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو. تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس مشورے کا. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ایک انصاری صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید. یہ بھی اس مشورے میں شریک تھے اور یہی فکر لے کر گھر گئے کہ بھائی نماز کے لیے جمع کرنے کی کیا شکل ہو. یہ گھر گئے، سوئے رات کو. انہوں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ ہیں اور سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ ناقوس بھیج رہے ہیں. ناقوس جس سے نصارہ بجایا کرتے تھے اپنی عبادت کے لیے، تو وہ بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ناقوس کتنے میں بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے اس ناقوس کی؟ تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ اصل میں ہمیں اپنی نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ناقوس بجا کے جمع کر لیں. ہمارے نبی جو ہیں وہ اس حوالے سے فکر مند ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتائیں کہ جس کے ذریعے تم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا کرو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ضرور بتاؤ. تو انہوں نے اذان کے کلمات کہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جنہوں نے خواب میں آ کر حضرت عبداللہ بن زید کو یہ اذان کے کلمات سکھائے. اور اتفاق ایسا ہے کہ اسی رات یہی کلمات خواب میں حضرت عمر کو بھی سکھائے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک رات میں 17 صحابہ کو خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے. 17 صحابہ کو. لیکن صبح سب سے سویرے حضرت عبداللہ بن زید پہنچے حضور کی خدمت میں. ان کو شرف حاصل ہوا سب سے پہلے پہنچنے کا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس طرح سویا تھا اور خواب میں مجھے کہا گیا کہ اگر تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے تو تم یہ کلمات کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کلمات کیوں نہیں کہتے؟ حضور کو یہ کلمات بڑے پسند آئے اور پھر آپ کو وہ اذان یاد آ گئی. آپ دیکھیں نا، آپ ایک واقعہ بھول جاتے ہیں، پھر کوئی اس کا معمولی سا تذکرہ کرتا ہے تو آپ کو وہ بات یاد آ جاتی ہے پرانی. تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ جبرائیل امین نے جو اذان کے کلمات کہے تھے، جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات یاد آ گئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. آپ نے کہا کہ دیکھو بلال کو بلاؤ. بلال جو ہیں وہ جہری الصوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بڑی اونچی اور خوبصورت دی ہے. تم بلال کو بلاؤ،
ان کو یہ کلمات سکھاؤ اور پھر بلال ان کلمات کے ذریعے اذان دیں. چنانچہ حضرت بلال کو بلایا گیا، ان کو یہ کلمات حضرت عبداللہ بن زید نے سکھائے، اور پھر حضرت بلال نے جب اپنی لہن بلالی میں وہ کلمات بلند کیے، اذان دی، تو مدینہ کی گلیوں میں ایک غلغلہ سا برپا ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا کلمات ہیں. حضرت عمر اپنی چادر کھینچتے ہوئے گھر سے نکلے، کوئی ایک صحابی ادھر سے نکل رہا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا، مجھے بھی یہ کلمات سکھائے گئے تھے. تو فرمایا کہ بھائی اچھی بات ہے، لیکن عبداللہ بن زید کو یہ شرف حاصل ہوا انصاری صحابی کو کہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے یہ خواب حضور سے ذکر کیا، اور ان کلمات کے مطابق اذان سب سے پہلے حضرت بلال نے دی. یہاں سے مسجد نبوی میں اذان کا آغاز ہوا. یہ پہلی ہجری کی بات ہے. ابھی مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد کی یہ بات. اور آپ دیکھیے، آپ ہمارا جو دین ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، آپ اس کی حقانیت دیکھیے کہ یہود جو ہیں وہ سینگ بجا رہے ہیں. آپ بتائیے اس سینگ بجانے سے آپ کو کوئی پیغام ملتا ہے؟ آپ اسے غور کیجئے. یہود سینگ بجاتے ہیں جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے. کوئی پیغام ہے اس کے اندر؟ کوئی میسج ہے؟ کچھ نہیں، ایک آواز ہے. نصارہ گھنٹیاں بجاتے ہیں جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے. کوئی پیغام ہے؟ اور یہ ہمارے مذہب میں ہمیں جو اللہ نے جو اذان عطا فرمائی ہے، اول سے لے کے آخر تک پورے دین کی دعوت ہے. نہ ہمارے یہاں سینگ ہے، نہ ہمارے یہاں گھنٹیاں ہیں. ہمارے یہاں یہ اذان کے کلمات ہیں جو اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی وحدانیت سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے شروع ہوتے ہیں. یہی پورے دین کا پیغام ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تدخلوا الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دو، محمد کی رسالت کی گواہی دے دو، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ پورا دین ہے ہمارا. تو یہ اذان در حقیقت ہمارے دین کا پیغام ہے. یہ پورا دین ہے جو 5 وقت مؤذن یہ کلمات کہتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا حقانیت کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری شریعت نازل فرمائی، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں آخری کتاب عطا فرمائی. ہماری اذان بھی ایسی خوبصورت اذان رکھی کہ شروع سے آخر تک اس میں پیغام ہی پیغام ہے، اس میں میسج ہی میسج ہے کہ سنو اللہ کی کبریائی، سنو، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کا راستہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، سجدہ ریز ہو، یہاں سے تمہاری کامیابی کی منزل شروع ہوگی. یہ ہمارے اذان کا پیغام ہے. تو سب سے پہلے یہ اذان مدینہ آنے کے بعد، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اذان مشروع ہوئی. اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اذان بھی شروع ہو گئی. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ دوسرا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا، جس کو میں نے تعبیر یوں کیا تھا کہ مہاجرین کی آباد کاری کی آپ نے، کہ بھائی اتنے مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کے لیے کیا انتظام ہوگا یہاں پر. تو انصار نے ایثار کی مثالیں قائم کی. قرآن کریم نے انصار کی تعریفیں سورہ حشر میں کی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. انہوں نے اپنی ذات پر اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دی. خود بھوکے ہیں لیکن مہاجر بھائیوں کو کھانا کھلائے. کہا کہ آدھا باغ تمہارا آدھا میرا، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم نکاح کر لو، ایک میرے پاس رہے گی، جو چاہتے ہو ہم سے لے لو. یہ انصار نے بھائی چارے کی مثال قائم کی، اور ادھر مہاجرین نے خودداری اور غیرت کی مثال قائم کی.
وہ خوددار تھے، غیرت مند تھے، ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے اوپر احسان کرے. انہوں نے محنت شروع کی، تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں ان کی برکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انصار کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی. اب مدینہ منورہ میں اس وقت جب آپ یہ پیغام لے کر پہنچے، ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبیلے رہتے تھے. ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج. یہ انصار کے دو قبیلے یہ مدینہ منورہ کے مقامی رہائشی تھے. کافی لوگ تو آپ کی آمد سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد جو بقیہ تھے اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی. انہی میں سے کچھ لوگ منافق بھی تھے، جن کا سربراہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس شخص کے بارے میں کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر الله لهم. ان منافقین کے لیے آپ معافی مانگے نہ مانگے، آپ 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے اللہ ان منافقین کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تو یہ منافقین بھی تھے، اور یہ مقامی لوگوں میں سے تھے کہ جو اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. تو ایک تو اوس اور خزرج کا قبیلہ تھا جو مقامی لوگ تھے. دوسرے جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے اور اس کے آس پاس کے رہنے والے تھے وہ یہ یہود تھے. یہود کا اصل وطن تو شام تھا، لیکن یہ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہ پھیلے بکھرے تو ان کے کچھ قبائل جو ہے وہ مدینہ منورہ اور خیبر آ کے بس گئے. مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ. یہ یہود کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں بستے تھے، اور انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے مدینہ میں. یہ جہاں بھی رہتے تھے یہ جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے یہ قلعوں میں رہتے تھے، یہ باہر نہیں رہتے تھے. آج بھی آپ جا کے دیکھیے مدینہ منورہ میں ان کے قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو ان کے یہ تینوں قبیلے یہ قلعوں میں رہتے تھے. ادھر خیبر میں یہودی رہتے تھے، وہ بھی قلعوں میں رہتے تھے. اور یہ یہودی متمول مالدار لوگ تھے. ان کے 2 کام تھے، ایک سود پہ قرضہ دینا اور دوسرا انصار کو آپس میں لڑانا. جو آج کام ہے نا، بالکل یہی کام آج سے 1400 سال پہلے بھی تھا. آج بھی کیا ہے، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. دوسرا کام کیا ہے، سودی قرضہ دو، غلام بناؤ. آج آپ غلام بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے، سر سے لے کے پاؤں تک قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی ایک فیصلہ از خود نہیں کر سکتے. IMF سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکس اتنا بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں، جناب والا اجازت ہے تو ہمت کروں. وہ کہتا ہے رک جاؤ، تو جی جیسے فرمائے آپ. وہ کہتا ہے اچھا کر لو، تو کر لیتے. تو کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں. یہ IMF، ورلڈ بینک، یہ یہود کا شکنجہ ہے جس میں یہودیوں نے دنیا کو جکڑا ہوا ہے. آپ لاکھ گالیاں دے دیں، انہوں نے اپنے شکنجے میں آپ کو لیا ہوا ہے. آپ موبائل فون لے کے پھر رہے ہیں، جس شخص کے پاس ہی موبائل فون ہے اس تک ان کی رسائی ہے. یہ ان کا دماغ شروع سے اسی تخریب میں چلتا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس دنیا کی تعمیر بھی ہونی چاہیے. ان کا دماغ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ان کا دماغ تخریب میں چلتا ہے، تعمیر میں نہیں چلتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات دلائی ان یہودیوں کو، اور ان کو لے کر دریائے نیل کے اس پار پہنچے. ملک شام میں عمالقہ قوم رہتی تھی، تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان یہودیوں سے جن کو ہم نے فرعون سے نجات دی ہے، آپ ان سے کہیے کہ عمالقہ سے جہاد کریں اور ملک شام ہم ان یہودیوں کو عطا کر دیں گے. تو کیا کہا جواب میں؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے، ان سے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. سزا کے طور پہ 40 سال وادی تیہ میں گھومتے رہے. یہ اس وقت کی بات ہے. 1400 سال پہلے مدینہ کے جو یہود تھے ان کا بھی یہی کام تھا، سودی قرضہ اور عربوں کو آپس میں لڑانا. عربوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، کمزور کرتے رہتے تھے. جب لڑائی ہوتی تھی اسلحے کی ضرورت پیش آتی تھی، اسلحے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، یہودی کہتا تھا کہ مجھ سے سودی قرض لے لو اور لے لو اسلحہ اور پھر لڑو آپس میں. آج جنگیں ملکوں میں کروائی جاتی ہے، کیوں کروائی جاتی ہے؟ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے کروائی جاتی ہے. انسان کا خون سستا ہے، ان کو پیسہ چاہیے، یہ ملکوں کو لڑاتے ہیں. کوئی مذہب وذہب کچھ نہیں، یہ آپس میں لڑاتے ہیں، لڑا کر آپ کو کمزور کرتے ہیں، آپ کو قرضوں کے جال میں پھنساتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات منواتے ہیں. آپ بڑے فخر سے آزادی مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم آزاد ہیں. آپ کی آزادی ہے. 1400 سال پہلے بھی ان کا یہی کام تھا. اور یہود اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، یہود پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں موجود تھیں. ان کو یہ جگہ بھی پتہ تھی کہ آخری نبی اس جگہ آئے گا، یثرب میں، مدینہ میں. یہ جگہ یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. لیکن یہ سمجھتے تھے کہ وہ بنو اسحاق سے ہوگا. جتنے یہود ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سلسلہ پورا چلا آ رہا ہے. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی عربوں میں سے ہوگا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود اپنی کتابوں میں ساری علامتیں دیکھتے تھے. آپ کا چہرہ انور دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن حسد یہ تھا کہ یہ آخری نبی عربوں میں سے کیوں آیا؟ سارے انبیاء کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یہ ایک نبی بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ ان میں کچھ معتدل لوگ بھی تھے، وہ آپ کے پاس انہوں نے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا. یہ یہود جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہوئے اور آ کے آپ سے مختلف سوالات کیے. قرآن کریم سنا انہوں نے اور اس سے متاثر ہوئے. ان میں ان کی سب سے بڑی شخصیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ یہود کے مشہور عالم تھے، ان کے والد بھی مشہور عالم تھے، یعنی علمی خاندان تھا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے چہرہ دیکھا. جب میں نے چہرہ دیکھا پہلی مرتبہ، عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ رخ انور کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کی مجلس میں آپ کے منہ سے جو کلام سنا وہ کلام یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام. ان کا نام بھی آگے اس میں. کہتے سب سے پہلے میں نے یہ جملہ سنا کہ اے لوگو کثرت سے سلام کرو، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرو، خوب کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. یہ 4 کام کر لو، ادخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں
سب سے پہلے میرے کان میں یہ کلمات پڑے. میں نے سوچا کہ یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا جو اتنی پیاری باتوں کی دعوت دے رہا ہے. نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا, یہ تو کہتا ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کا حق ادا کرو, اللہ کا حق ادا کرو. یہ دعوت دے رہا ہے. فوراً مشرف بھائی اسلام ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نئے آئے ہیں ہمارے یہاں مدینہ میں, آپ ابھی آئے ہیں, میں آپ کو یہودیوں کی خصلت و فطرت دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا دکھاؤ گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کمرے میں پیچھے چھپا دیں, یہودیوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, پھر دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں. اور پھر میں منظر پہ آؤں گا, پھر ان سے پوچھئے کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, پھر ان کا جواب سنیے. آپ کو یہودیوں کی فطرت پتہ چل جائے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کوٹری میں رکھا, یہودیوں کے علماء کو بلایا, پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا؟ کہا کہ جی وہ تو ہمارا سردار ابن سردار, ہمارا عالم ابن عالم, بڑا اونچا آدمی ہے. اتنے میں عبداللہ بن سلام آئے اور یہ زور سے کہتے ہوئے آئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہودیوں کے رنگ اڑ گئے. آپ نے پوچھا کیسے ہیں یہ؟ کہا کہ ہمارے میں سے بدترین انسان ہے, یہ بدترین آدمی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئیے, یہ یہودیوں کی فطرت ہے, یہ آپ سے دشمنی رکھیں گے اور حسد کی وجہ سے دشمنی رکھیں گے. بہرحال وقت ختم ہو گیا, اگلے جمعے مزید عرض کروں گا کہ یہودیوں کے اور جو اہل کتاب تھے, میں نے عرض کیا کہ اوس و خزرج کے لوگ تو مسلمان ہو گئے, کچھ لوگ منافقین کی جماعت میں شامل ہو گئے کہ ظاہراً مسلمان تھے اندر سے کافر تھے. تیسرے یہ اہل کتاب تھے جن میں یہ یہود تھے اور کچھ نصارہ تھے. وہ نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوئے, آپ کا پیغام سننا شروع کیا کہ آپ کیا تعلیمات لے کر آئے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.